بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیوں پیدا کیا اور شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم میں کیوں جائیں گی اور شہد کی مکھی ہی جنت میں کیوں جائے گی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کی مکھی کے بارے میں کیا بتایا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی بیماری ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کی مکھی کے شہد سے علاج کیوں کرتے تھے، اور شہد کی مکھی الگ الگ طرح کے پھولوں اور پتھروں کا رس چوستی ہے، لیکن شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا اس کو مارنا جائز ہے یا ناجائز، اور حکیموں نے شہد کے بارے میں کیا فائدے بتائے ہیں، اور اگر کوئی شخص شہد کی مکھی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یعنی اس کا مطلب کیا نکلے گا۔ میرے دوستو، شہد کی مکھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے اس کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ سمجھا دیا ہے، اور اس نے ساری باتیں اپنے دماغ میں بیٹھا لی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے بارش کی جگہوں پر رہنا ہے، جہاں مٹی اور پانی نہ ہوں وہاں نہیں رہنا ہے، اور تھوک سے بہترین قسم کا شہد تیار کرنا ہے۔ میرے دوستو، امام کاظمی کا بیان ہے کہ عید کے دن کو رحمت کا دن کہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ سکھایا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے مطابق شہد کی مکھی میں بڑی سبق یہ ہیں، یہ ایسا جانور ہیں جو بہت ہوشیار اور بہادر ہیں، سال کے موسموں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے، بارش کے وقتوں کو اچھی طرح جانتی ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے جگاڑ کرنا اسے خود معلوم ہے، یہ اپنے بڑے کی بات مانتی ہے اور اپنے سردار کی بات مانتی ہے۔ حکیموں کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھی کی غذا بہترین پھل اور میٹھی رس ہے جو پھلوں اور پتیوں سے ملتی ہے، یہ ان سب کو جمع کر کے شہد تیار کرتی ہے اور اپنا چھتا بھی بناتی ہے، مگر اس کے لیے اس کو چکھنا رس الگ سے جمع کرنے پڑتے ہیں جس کو موم کہتے ہیں۔ موم کا رس اپنی سونڈ سے چوس کر نکالتی ہے اور اسے اپنی ٹانگوں کے موٹے حصے یعنی کہ ران پر جمع کرتی ہے، پھر اسے ران سے کسی طرح اپنی پیٹھ پر لاد دیتی ہے، اسی طرح وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ میرے دوستو، شہد کی مکھی اپنی روزی حاصل کرنے کا انتظام اس طرح کرتی ہے کہ جب کہیں صاف ستھری جگہ اسے مل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہاں چھتا کا وہ حصہ بناتی ہے جس میں شہد جمع کرنا ہے، پھر رانی مکھی کے لیے رہنے کا گھر بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد نر مکھیوں کے لیے الگ جگہ بناتی ہے جو روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتے، یہ مادہ مکھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادہ مکھیاں چھتا کے سوراخوں میں شہد جمع کرتی ہے اور سب کے سب ایک ساتھ اڑ کر ہوا میں پھیل جاتی ہے، اس کے بعد شہد لے کر چھتا میں واپس آ جاتے ہیں۔ نر مکھیاں پہلے چھتا بناتی ہے، پھر اس میں بچہ پیدا کرنے کا کام شروع کرتی ہے، وہ اس طرح کی یہ چھتا میں انڈے دینے کے بعد پرندوں کی طرح اپنے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے ان انڈوں میں سے ایک سفید کیڑا نکلتا ہے، اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے اور یہ خود سے کھانے لگتا ہے اور کچھ دن میں اڑنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جانوروں کے جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مکھیاں جب کسی مکھی کے اندر کوئی خرابی دیکھتی ہے تو اسے بالکل اپنے چھتے سے باہر بھگا دیتی ہے یا پھر اس کو جان سے مار ڈالتی ہے۔ اس کام کے لیے ان کے یہاں چوکیدار بھی طے ہوتے ہیں، اور رانی مکھی اکیلے کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساری مکھیاں ایک ساتھ چلتی ہے۔ اگر وہ اڑ نہ سکے تو دوسری مکھیاں اسے اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر اڑا کر لے جاتی ہے، اور اس رانی مکھی میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈنک نہیں ہوتا جس سے کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ سب سے بہترین رانی مکھی وہ ہوتی ہے جس کا رنگ لال اور پیلا ہوتا ہے، اور سب سے بیکار وہ ہوتی ہے جس میں لال اور کالا رنگ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اب تو سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے
کہ شہد کی مکھیوں کا ایک سردار اور ایک لیڈر ہوتا ہے، جبکہ اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اپنا پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہیں وہ کھا لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنے کھانے کے لیے برتن کھولے تو ان کے پاس صرف روٹیاں تھی، سالن نہیں تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو سالن نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھن بھنانے لگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ ہم نے پہاڑ میں ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، چنانچہ آپ اپنے صحابہ کرام کو بھیجیں تاکہ وہ شہد کا چھتا لا کر اس کے ساتھ روٹی کھا سکیں۔ تو یہ سب مل کر اس طرح سے ایک بہترین شہد میں بدل جاتے ہیں۔ تو اس شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے، چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان الگ الگ قسم کے رسوں کو ایک بہترین اور میٹھے شہد میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور اس شخص پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنے کی برکت اور فضیلت بہت ساری ہیں۔ بہرحال دوستو، شہد کی مکھیاں سب ایک جگہ جمع ہو کر کام بانٹ لیتے ہیں، کچھ شہد بنانے میں لگ جاتے ہیں اور کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے اور کچھ کا کام اس مہم کے ذریعے سے شہد کے چھتوں کو بنانا ہوتا ہے، اور کچھ مکھیاں صرف پانی لانے کا کام کرتی ہے اور یہ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے اپنا گھر بناتے ہیں۔ یہ اپنا گھر ایسا بناتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے انجینئرنگ سے اس شکل میں اپنا گھر بنایا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان مکھیوں کو وحی کے ذریعے سب کچھ سکھا دیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا چھتا پہاڑوں، درختوں اور انسانوں کے مکانات میں بنائیں۔ پر دوستو، ذرا غور کریں کہ کس طرح شہد کی مکھی اپنے رب کے حکم کو مانتی ہے، کس طرح ان 3 جگہوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ آپ ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس کو چھتا بناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میرے دوستو، شہد کی مکھی کے بارے میں حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والے اور گندی زبان والے اور بدترین پڑوسی اور بے رحم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موم کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہیں، جو اپنے چھت سے نکلتی ہیں، کھاتی ہیں، پاخانہ کرتی ہیں، مگر نہ تو کسی کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے، نہ کہیں توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور رزق حلال کھاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس طرح رہو جیسے پرندوں میں شہد کی مکھی رہتی ہے، کہ تمام پرندے اسے معمولی اور کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن اگر انہیں شہد کی مکھی کی پیٹ کا شہد اور اس کی برکت اور فائدوں کی جانکاری ہو جائے تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنے نرم زبان سے میل جول رکھیں
لیکن اپنے اعمال اور دلوں کو ان سے الگ رکھو۔ آدمی کو اسی کا پھل ملے گا دنیا میں کر لیا، اور قیامت کے دن ہر شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا کے اندر محبت کیا کرتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح خالی پیٹ شہد لیا کرے گا تو کوئی بڑی بیماری اسے نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی بیماری ہوتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد سے ہی علاج کرتے تھے، یہاں تک کہ پھوڑے پھنسی پر بھی شہد کا ہی مرہم لگایا کرتے تھے، اور کسی جانور کے ڈسنے کی جگہ پر بھی شہد ہی مل دیا کرتے تھے، اور شہد کے فائدوں کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور شہد کی مکھی کا حکم یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کو منع فرمایا ہے، لہٰذا اسلام میں شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے، اور اسلام نے شہد کی مکھی کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم میں جائیں گی۔ باقی مکھیوں کا جہنم میں جانا عذاب کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان مکھیوں کو جہنم کے اندر جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے عذاب کے طور پر جہنم میں بھیجا جائے گا، اور صرف شہد کی مکھی ہی جنت میں جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر ان گنت فائدے رکھے ہیں۔ جس طرح کے حکیموں کا کہنا ہے کہ شہد گرم ہوتا ہے تو بہترین شہد وہ ہیں جو چھتے کی موسم سے الگ نہ کیا گیا ہو، اور شہد قے میں اضافہ کرتا ہے، پیاس لگاتا ہے، اور شہد کے ذریعے گرم خون پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں ملا کر پلانے اور اس کا جھاگ نکال دینے سے اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بہترین شہد پت جھڑ کے موسم کا ہوتا ہے، جس کی مٹھاس بہترین ہوتی ہے، اور زیادہ تر شہد بہار کے موسم میں ملتا ہے جس کا رنگ لال ہوتا ہے۔ اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جو چیزیں جلدی سے خراب ہو جاتی ہے جیسے گوشت وغیرہ، اگر ان کو شہد میں رکھ دیا جائے تو کافی وقت تک خراب نہیں ہوتی، اور اگر اورینجل شہد جس میں پانی، آگ، دھواں وغیرہ کا اثر نہ پہنچا ہو اس میں ذرا سا مشک ملا کر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگائیں تو آنکھوں سے بہنے والا پانی بند ہو جاتا ہے، اور اس کو سر میں لگانے سے جواں اور اس کے انڈے مر جاتے ہیں۔ جس شخص کو کتے نے کاٹ لیا ہو اگر وہ شہد چاٹے تو اس کے لیے فائدے مند ہیں۔ شہد کی مکھی کو اپنے خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ خواب میں شہد کی مکھی کو دیکھنے والے خطرے کے ساتھ مال جمع کرنے اور امیر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے مکھیوں کا چھتا دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو حلال مال حاصل کرے گا۔ پورا شہد نکال لیا، بالکل نہیں چھوڑا تو وہ کسی قوم پر ظلم کرے گا، اور اگر مکھیوں کے لیے کچھ چھوڑ دیا تو وہ حاکم اگر اپنے حق کو وصول کرنے کا دعوے دار ہیں تو اپنے معاملے میں انصاف کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ شہد کی مکھیاں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں تو وہ حکومت اور سرداری حاصل کرے گا۔ اگر بادشاہ دیکھے تو وہ کسی ملک پر قبضہ کرے گا۔ یہی تعبیر مکھیوں کے ہاتھ پر بیٹھنے کی بھی ہے۔ کسانوں کے لیے شہد کی مکھیاں اچھی علامت ہے، لیکن فوجی اور غیر کسانوں کے لیے جنگ کی نشانی ہے، کیونکہ مکھیوں کی آواز اور ان کا ڈنک مارنا اس قسم کی چیز ہے، اور اگر کسی شخص نے شہد کو اپنے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر حلال مال ہے جو بلا محنت و مشقت اسے حاصل ہوگا یا کسی بیماری سے ٹھیک ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے دوستو، ان تمام روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروکاری کرنی چاہیے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو
عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔